بالله بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. آپ مجھ سے بیشتر میرے محترم بھائی اور دوست حضرت مولانا معروفی صاحب کو جو اور اسی طرح میرے ساتھ میرے ایک اور بھائی اور دوست حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب یسانی کا سبحان آپ سے میں ان دونوں پرجوش مقرروں کے درمیان آپ کی خدمت میں دو چار باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک لحاظ سے کہ میں ثقافت کے دور اور زیادہ نہیں کر سکتا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں گجرات سے واپس آیا ہوں اور یہاں میں آپ کے یہاں حاضری سے پہلے میرا خیال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے احباب کے علاوہ جو میرے دوست یہاں اور تشریف لائے ہیں انہیں حمد دل اور دماغ کے ساتھ اس بات پر آشا کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہماری مشترکہ ہوتا ہے. یہ کسی کی اجازت ہے اس لحاظ سے دین کے معاملے میں کوئی تعصب اور حق ضروری اختیار کرنا چاہیے. اس لیے آپ وہ حضرات جو نکتہ چینی کے لیے اور کچھ نادرست جذبات لے کر تشریف لائے ہیں، میں اگر وہ اجازت دے تو ان کے دلوں کے دروازوں پر دستک دوں اور ان کے سامنے دو تین باتیں انتہائی احترام محبت اور پیار سے رکھوں اور پھر ان سے یہ درخواست کروں کہ آپ گھر جا کر حمد دل حمد دماغ اور اس بات کو اپنے ذہن سے نکال کر کہ کہنے والا کون تھا اور اسٹیج کس کا تھا اور اس بات کو ذہن میں رکھ کر کہ دین حق ضروری اور تعصب سے روک کر اور شہد و خرافت کی دعوت دیتا غور و فکر کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ مسئلہ دین کا اس سے صرف ہماری دنیا کا مفاد بھی رکھتا نہیں بلکہ ہماری آخرت بھی اس سے وابستہ ہے کہ اگر ہم نے دین کو درست انداز سے نہ سمجھا تو ہماری آخرت تباہ ہو جائے گی، ہماری آخرت برباد ہو جائے گی اور ہم جتنے نیکی کی بات کرتے ہیں
چاہے وہ نماز ہو چاہے روزہ، چاہے حج ہو چاہے زکات، چاہے صدقہ ہو چاہے خیرات، نہ صرف یہ کہ اس کا کوئی ثواب حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ان سارے کاموں کے کرنے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں ہمیں سے کوئی حاصل نہ ہو سکے۔ اس لیے کیا اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ نیکی کا کام بھی کرے اور ہمیں ثواب بھی ملے، محنت بھی کرے اور ہمیں اس کا کوئی بدلہ بھی حاصل نہ ہو؟ میرے خیال میں کوئی بھی عقل مند اور دانش مند آدمی ایسی بات سوچنے کا روادار نہیں ہو سکتا۔ اس کی بنیاد پر میں آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معذور نہ معذور جانے جہاز اختیار ہے، بنوانا ہمارا کام نہیں ہے۔ دنیا کے لیے تشریف لائے ہو اور جو یہاں تشریف فرما نہیں ہے ان کے کاموں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، وہ سنیے، بات اگر اچھی لگے مانیے، نہ اچھی لگے نہ مانے، اگر بات ان کے دل سے دستک لے اور ان کے زمین کو جب جھوڑے تو اپنے عالم سے اپنے مولوی سے سوال کر کے پوچھے، تسلی اور تسلی کرے اور اس وقت تک بات کو کر کے نہ کرے جب تک کہ پورا اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ ان مختصر کی گزارشات کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی دین نہ میری وراثت ہے نہ تیری، اس کو نہ میرے باپ دادا نے پیش کیا ہے نہ تیرے باپ دادا نے، یہ نہ میری دلیل ہے نہ کسی اور۔ دین تو نام ہے رب کے قرآن کا اور مریض والے کے شرع۔ اس بات کو یا تو ہم یہ کہیں کہ دین اللہ رسول کی بات کا نام نہیں بلکہ کسی اور چیز کا نام ہے، اس پر یاد رکھیں۔ اس پر اگر بات نہیں ہے اور ہم مانتے ہیں کہ دین صرف اللہ رسول کی بات کر رہا ہے تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ دین کے جس معاملے میں ہمارے اور اختلاف ہو جائے اس مسئلے کے بارے میں اللہ رسول سے پوچھ لیں؟ یہی ایسا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہو جائے اور اختلاف جن کے درمیان واقع ہو وہ لوگ سیانے ہو، سمجھدار ہو، عقل مند ہو، وہ کیا کہتے ہیں؟ آپس میں اختلاف کی وجہ سے شدت پیدا ہوتی ہے، جھگڑا پیدا ہوتا ہے، یہ خود سی بات ہے۔ لیکن جب جناب معاملہ بگڑنے لگتا ہے تو سیانے کہتے ہیں یار کیوں لگتے کیوں لگتے ہو؟ چلو محلے میں کوئی چودھری ہے کہ نہیں، بستی میں کوئی بڑا رہتا ہے کہ نہیں، شہر میں کوئی بہت بڑا آدمی موجود ہے کہ نہیں، اگر ہے دونوں لے کے اپنے جھگڑے کو اس کے پاس لے چلو، جو وہ فیصلہ کرے اس کو مان لے۔ اگر جو پڑوسی اپنی دیوار کو بنانے پر جھگڑ پڑتے، یہ کہہ رہا ہے یہ حصہ میرا ہے، دوسرا کہتا میرا، اب دو چوتے یا دونوں میں بندوقیں نکل آئے، پستولیں نکل آئے، ریوالور نکل آئے، اور ہم کو ماشاء اللہ دیال آشاد کی برکت سے پستولیں بندوقوں کی بات ختم ہو گئی ہے، کلاسوں کو کام ہو گئی، وہ نکل آئے، ایک دوسرے پر پائے کھول دیے جائے، یہ تو ضرور ہوگا جب مر جائیں گے جب زخمی ہو جائیں گے اختلاف ختم نہیں ہو سکتا، جھگڑا ختم، جھگڑا کبھی جاتی ہے۔ اگر کوئی زیادہ بڑے والے دوسرے کے کچھ زیادہ زخمی ہو جائے یہ ممکن ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کے گندے بارے میں آپ اس کو مسئلہ بنوا لیں۔
دریا میں بھی باقی رہے گا. اور جن کے بولے سے وہ کہیں گے اچھا ہم کو بھی جب موقع ملے گا بدلا لے. کیوں کہ وہی ہے لباس سبوں میں اختلاف آتی ہے. اور جب تک سبوں میں اختلاف آتی ہے جتنی جی چاہے لڑائی ہو جائے اختلاف ختم ہو سکتا ہے. ایسے عالم میں اگر کچھ سیانے عقل مند ذہین ذہین کون جاتے ہو وہ کیا کہیں گے کہ میں زخمی ہو گے لوگوں کو تماشا اٹھاؤ گے لوگ کہیں گے ہم چھانے ہوتے رہتے ہیں دونوں بندے گول بات استعمال کریں گے. عقل کی بات کرو دونوں محلے کے کسی شہری کے پاس چلے جاؤ. یہ محلے کا بڑا سمجھدار ایماندار دیندار عقل میں آدمی ہے. اس کے پاس جا کے اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھو. اس کو کہو ہمارے درمیان یہ اختلاف ہو گیا ہے تو اپنا مسئلہ حل کر دے. یہ عقل میں دانش میں راضی اگر دو مسئلے ہوا جن کے پاس فیصلہ لے کے جاتے تو وہ کیا کہے گا میں فیصلہ کر کرتا ہوں جب تم مجھ کو مانو کہ جو فیصلہ میں کروں گا اس کو مجھ مانو. اس کا جواب کرو میرے فیصلے کو کبھی آنا. اور اگر عقل میں زیادہ ہوا تو وہ کہے گا کہ یہ آپ اپنا جھگڑا لے کے آئے ہو میں فیصلہ کرنے دیتا یہ تم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ دونوں پلیت ملک کو شکایت سے دستخط کرتے ہو لکھتے ہو کہ میری ضروری بات تیری پلیت ڈالے گا جو فیصلے کو کروں گا وہ رکھے گا اور جو نہیں ہوگا ان کا ہوتا نہیں بڑھتا جو ہمیں میں جو ہوتے فیصلے کرنے والے کو نہیں کھوا دیتا دونوں پلیت لکھتے رہتے دونوں کی بات چلتا جس کو ہاتھ پہنچتا ہے ان سے اپنے فیصلہ کرتے نتیجہ کیا ہوتا چاہے ان کو تکلیف بھی پہنچے جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا. یہ ساری دنیا کے عقل مندوں کا دستور ہے. اور اگر اس دستور کو عمل نہ کیا جائے تو دنیا کی کسی گلی کسی محلے کسی قصبے کسی بستی کسی شہر اور کسی ملک میں عمل قائم ہو سکتا. بڑی بات ہوگی جو پنچایت کو نہیں ہونے وہ عدالت میں لے جاتی. عدالت بھی عملہ فیصلہ دینے کے لیے ہوتی جھگڑے کو مٹانے کے لیے. اور یارو اس میں ظلم کی بات ہے کہ اپنے پریانے کے مسئلے پر جھگڑے کو پھول نہیں دیتے. اپنے معمولی دنیاوی معاملات کو نپٹانے کے لیے کسی بڑے کو ملک کے نام پر اس کے پاس جا کر اس کو اپنا جھگڑا سنا کر اس کے ذریعے اپنے فیصلے کروا لیتے ہو. کیا ظہیر ہے کہ اس کا کوئی بڑا نہیں رہا کہ تم اپنے سارے آدمیوں کو لاؤ اور اس بڑے کے پاس لے جاؤ اور اس کو کہو جو فیصلہ کیوں کرتے ہمیں منظور ہوگا. اور بڑا بھی ہو جس کو ہم نے لکھ کر نہیں دیا بلکہ پیدائش کے دن اور موت تک جس میں یہ اقرار کرتے ہیں کہ اصحاب محمد رسول اللہ ہم نے یہ گواہی دی ہے کہ مدینے والے تم سے نہ زمین کو اوپر کوئی ہے نہ آسمان کے نیچے کوئی ہے. جس کو میں نے پورے بڑا نہیں بنایا آسمان والے نے جس کے بارے میں کہا اللہ کا ذکر مجھ کو بڑا بنایا ہے اپنے سارے اپنے اٹھاتے اور اس بڑے کے پاس جاتے اور جا کر کہتے اور اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے
منظور ہے. اور کیسے منظور نہ ہو کہ آپ لوگوں نے کہا کہ دنیا کے ملک کا فیصلہ نہ بننے والا میرے برادری میں مٹی بنے ان کا تو معاشرہ ہوتا نہیں بن گئے اور میرے محمد کا فیصلہ نہ بننے والا آسمان والے نے اپنی کبریائی کی قسم کھا کے کہا ہلا برف نے کہا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم میں اپنی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو دین کے معاملے میں تیری بات اور اپنی نہیں کرتا مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے وہ تیری امت میں سے کہلانے کا آخری نہیں رہتا کیا بات ہے اگر بتانے کے لیے کرنے والا دو بڑا لکھو ہے اور دین کا نام لے کے کرنے والا اس سے بڑا لکھو کر ہو سکتا یہ ایک مسئلہ ہے جس کو پورے اختلاف سمجھا گیا یہ ایک مسئلہ ہے اللہ سے رحمت کائنات کے فرمان سے بھیجتے اگر اللہ کا قرآن تعلیم کرے نبی بات تعلیم کرے اس کو مانتے اللہ کے قرآن سے تعلیم نہیں ہوتی محمد کے فرمان سے تعلیم نہیں ہوتی اس کی طرح الگ کے دیکھنا بھی گوارا صلی اللہ مطلب جھگڑا ہے جس کے پاس کوئی بڑا موجود کیا کہتے ہیں کسی کے گھر کھڑاؤ میں کہا جائے خدا نہ کرے ان کا بڑا مسئلہ چھوٹے رہ جائے آپ میں لڑتے ہیں تو ملے والے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اس لیے لڑتے ہیں کہ ان کا بڑا کوئی نہیں گیا یہ کہتے ہیں ان کا بڑا کوئی تو اللہ کے بندوں جن کا بڑا موجود ہو وہ لگا لڑنے کی کہا اور لڑکا وہ ہے مولانا فاروقی صاحب غصے ہو رہے غصہ آ جاتا ہے کہ کیوں جب سے مقام سے گھبرا نہ جائے پھر انسان ہوں کہ آنا وہ پاگل نہیں ہوئے آدمی کتنی دیر تک برداشت کرے ہر روٹی برداشت کرے اگر یہ برداشت کرنے کی بڑے خراب کی بات ہے میرے ایسا آدمی گالی سن کے بھی یہی کہتا ہے کہ کتنی سیڑھی ہے تیرے لفظ رکھی گالی ہے کھا کے بے مزہ نہ ہوا مولانا فاروقی جیسا آدمی گالی دیتا تھا فضربنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والعظم بالعظم والسن بالسن والجروح بالجروح جو کام کرتے ہیں آپ اس کا کام کرتے جو آپ چاہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں جو بھی چاہے کر لو جتنی بھی چاہے گالیاں لے لو ہم سن کے تمہیں جواب میں کچھ نہیں کہتے کہ شاید ہمارے نامہ اعمال میں تمہاری گالیاں ہی ہماری نجات کا سبب بن جائے تم اپنی بات کرو بالکل کرواؤ لیکن ایک بات سنو گالی دینے سے مسئلہ کبھی حل غلامیہ کی بات پوری ہو گئی بننے کی بات کبھی پیر دینے سے پوری ابھی میں یہاں آیا ایسا ہوا تھا ایمانداری کی بات ہے میں پہلے بھاگی لگوانے آیا مجھے میرے بھائی پمپلٹ کی ایسی چاہیے پمپلٹ چاہا ہوگا پہلے میرے سے کیا ہے گاڑی دینے کا انتظام دینا یہ بھی نہیں لگتا یہ کوئی بات ہم ہے یہ زبان کی اگلا کی حرکت ہاتھ کی معمولی کی جملت جو جس کو بھی چاہے گا لیکن اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں بھائی تانے میرے سے بات نہ کرے تو نہیں سے بات کرے بریک بات لکھا ہے کہ یہ ملاوٹ نہیں مانتے نہیں ملاتے آج یہ بات اگر ختم کرو تو بات کرو
یہ کیا بات ہے؟ اس سے کیا بات ہے؟ میں کہتا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے لاہور میں رہتا ہوں، بات صحیح ہے، میں آپ کی خدمت میں چیلنج نہیں، کوئی مناظرہ بازی نہیں، ایک بات کہہ لیتا ہوں، یہاں موجود ہے میرے ساتھی بھی، میں بھی لاہور میں رہتا ہوں، میں کہتا ہوں بات دو حرفی ہے، تم کہتے ہو میلاد نہیں مناتے، میں بھی کہتا ہوں میلاد، میں بھی کہتا ہوں میلاد، میں میلاد نہیں کرتا، تم کہتے ہو یہ گناہ کی بات ہے، نہ منانا، یہی ہے، میں کہتا ہوں اگر یہ نہ منانا گناہ کی بات ہے تو محمد نے کیوں نہیں منایا؟ محمد کے صحابہ نے کیوں نہیں منایا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کا جواب گالی سے نہیں، دلیل سے، اس کا جواب گالی سے نہیں، میں پوچھتا ہوں سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں یہ دن کبھی آیا ہے کہ نہیں؟ کس کو کہتے ہیں بات حضور کے یوم اور ایک بات کہتے ہیں گھوم کا کہتا ہے اس سے بڑی بات نہیں کرنا چاہتا، یہ ہم کو جو ہے دو داخل بنا دیا، ہم کو یہ میلاد کا نام بھی ہم کو سکھایا ہے، اس کا نام آپ کو 15-20 سال پہلے اس جلوس کو عید میلاد کا جلوس نہیں کہتے، شروع کیا نہیں آپ کو خوشی جاتے ہو لیکن سمجھیے ابھی اب اس کا جواب نہیں دیا، اس کا جواب آج تک نہیں دیا، میں نے بدل دیا، نام بدلنے کی حقیقت نہیں کبھی ہو جاتی۔ میں پوچھتا ہوں ایک علم کے لیے کہ 12 ربیع الاول کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آج کی جدید سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ نبی کائنات علیہ السلام کی ولادت باصحابت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ اب تو وہ بالکل ہندوستان یہ کہوں کر دیا ہے کہ آپ جن نکالنے بہت آپ کام پہلے کی تاریخ نکالنے جائے صحیح تاریخ نکلا ہے، کوئی مشکل نہیں، میں یہ اختلاف کی جلالوں کا جن تاریخ کی کتابوں میں کتنے بڑے ہے کہ سب بات ہے جن کو علم الحقیقہ کے اوپر دیکھا جائے تو 9 تاریخ کے علاوہ کوئی دوسری تاریخ نکل کی ہے، کوئی دوسری تاریخ اور ضرور تم آج بھی 12 ہی کو نکالتے، ضرور تم آج بھی اس کو نکالے دو، یہ 12 کی بات ہے، میں کہتا ہوں میرا بھی کہتا ہے یہ بھی نام ہمارے میں کہتا ہوں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں یہ دن کبھی آیا ہے کہ نہیں؟ اتنی بات نبی کائنات علیہ السلام کی زندگی کے مارک میں یہ ملا شور میں دن سے سال کی بات میں لگے گا اور کئی سال نبوت کے دنوں میں بھی یہ آیا جن سے نہیں یہاں کے نہیں پاکستان ہندوستان کے نہیں ساری کائنات کے علاقے کے ان کو دنیا کی کسی ایسی بات سے دکھا دو کہ کائنات کو اپنی عبادت کا دن بنایا ہو
بنایا. میں کہتا ہوں سب سے پہلا آدمی جو اس بارے میں اشتہار نکال کر اپنی توبہ کا اعلان کرے تمہارے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے تمہارا دل ادا کرے گا وہ ہوگا. کیوں کہ میرا دور مذہب کے بارے میں پاسوں کرنے نہیں بلکہ محمد کی زندگی پیروی کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں سمجھتا ہوں نبی کے حکم کے آ جانے کے بعد کسی مومن کو یہ بنیاد سے باقی نہیں رہتی کہ زبان سے ہٹے کے خلاف ہوگا. اور اگر چلنے کا اپنے بھی دل میں بنایا اور یہ کام اچھا تھا تو تمہیں اور سے معلوم ہو گیا کہ اچھا ہے. اتنی بات اتنی معلومی کی بات سے سمجھ سکتی ہے بدلا نبی کے بعد نبی کی امت کا ہو رہا رضی اللہ کہ رحمت کائنات سے جب پوچھ گیا میں اللہ سے لے کے یاد چھوڑ رہا اور کے ساتھ یہ سب سے زیادہ روئے دین کے محبوب ہوتے رحمت کائنات نے کہا یا صدیق ہے یا صدیقہ کا بات صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. کہ صدیق نبی کا یار غار ساکھ نہیں کسی کا پتا نہیں جو کوئی کام کرے تو کسی کو زندگی میں جب امام کائنات کے سب والوں کے اپنا ہاتھ رکھا نہ لمحے بھر کے لیے خود جواب زندہ رہنے کا وعدہ کیا نہ رسول نے پورا کرنے کا وعدہ کیا. یہاں تک کہ نہ رسول کو دوارا نہ ان کے خدا کو دوارا. زندگی کے بعد بہار کے بعد بھی اللہ نے کرنے نہیں رکھا اور امام کائنات نے کہا اندر میں بھی نبی کہا ہے اور ڈاکٹر میں بھی یہ پورا چلنے کے دروازوں میں بھی ہے. دو حکمران ہوئے تھے ان کی زندگی میں یہ دن آیا ہو گئی اگر بنایا جائے دنیا کی تاریخ کی کتابوں میں ختم ہو جائے صدیق اگر نبی کا دن بنائے کسی کو پتا ہی نہ چلے یا تم کیا تم سے دھوکہ رکھے یا غلطی رکھے یا کیا کہ دن بنا کسی کو پتا ہی نہیں چلا چہرے دن کا تو سارے شہر میں چرچا ہو گیا پھر اس کو مصیبت پڑ گیا اور صدیق نبی کا یار غار دن بنائے کسی کو پتا نہیں جب نبی نے اشارہ رسول کے اپنی سانس مٹا دینے کی بات کو اپنا لیے سب سے بڑا انتظار کرے وہ جس ہمارے علاقہ دیتا ہے آج اتنی بڑی شہادت سے معلوم ہو گیا اور عثمان کیا پتا کہ تیرا ہاتھ کا خود کو کتنا راضی کعبے کا رب گواہ اگر محمد کی 40 میں دیا ہوتی جگہ معافی کے لیے تجھ کو دیتا جاتا انکار نہ کرتا تو اس کو اپنے آواز نبی کے بعد حکمران ہوا کرے اس کی زندگی میں یہ دن کبھی آیا کہ کیا
کیا مرتبہ آپ کے زمانے میں کرتے اور بھی کو دلیل جو ہمارے لیے جو المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم رضي الله عنهم ورضوا اور پھر ہمارا نہیں ہوا ہم سے ابو لہب یہی ہے کہ ابو لہب نے بنوایا اور ابو لہب جنہوں نے نہیں بنوایا ان کو اللہ اور کس نے کیسے بغیر بنایا اس کو اپنے پاس سب آسمان والے کی دولت عبودات کو نازل ہوتی ہے. اور ہمارے شہر بندہ منصفی کرنا خدا کو دیکھتے میری وفا کو دیکھتے اور اپنی جزا کو دیکھتے بندہ پر منصفی کرنا خدا کو خدا کی بات ہے. یہ اس ٹاؤن شپ میں جو لاہور کا حصہ یہ بیٹھ کر اعلان چلتا ہوں 30 دن 30 دن مہینہ 2 مہینے 10 مہینے ایک ماہ نبی سے دکھاوے نبی کے چاروں یاروں سے دکھاوے شکریہ الگ کریں گے جلوس الگ نکالے اگر نہیں ہے تو سن لو اس کا بھی سن لو کہتے ہیں نہیں نکالا نہیں کوئی بات ہے اچھی ہے تو نہیں جاتا نہیں نکالا ہے میرے بھائی نے میری بات کو دل میں دے دیا میرا ساتھ مجھے یہ بتاؤ کہ دین رحمت کائنات کو مکمل ہوا کہ نہیں میں کہتا ہوں اگر ہو گیا ہوتا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مکمل ہو گیا ایک اچھی بات کا دین میں ذکر ہوا ہے نہیں سمجھ آئی بات اب یہاں یہ کہو کھل کے کہ دین نبی کے مکمل نہیں ہوا یہ مکمل کی بات کی طرف سمجھا ہوا اور وہ کیا بات ہے تیسری بات ہے مکمل اس کو کہتے ہیں مکمل اس پیالے کو کہتے ہیں یہ پیالہ لبالب بھرا ہوا ہے مکمل طور پر کون سا پیالہ ہے وہ پیالہ جس میں پانی کا ایک قطرہ بھی ڈلنے کی گنجائش بولو اور وہ پیالہ
جس میں پانی بھرا ہو لیکن اس میں چند قطرے پانی کے اور پڑ سکتے ہو، اس پیالے کو مکمل طور پر بھرا ہوا، اس پیالے کو مکمل طور پر بھرا ہوا، مکمل بھرا ہوا پیالہ اس پیالے کو کہتے ہیں جس میں ایک قطرہ بھی ڈلنے کی گنجائش باقی نہ۔ اب قرآن سے پوچھے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے حبیب، میں نے دین تیری زندگی میں مکمل، تیری زندگی میں مکمل، بولے نبی کی زندگی میں مکمل ہو گیا۔ اب مکمل کا معنی کیا ہے؟ مکمل کا معنی یہ ہے کچھ مسئلے تو بیان ہو گئے، کچھ باقی رہ گئے، یہ معنی ہے۔ اگر تو یہ معنی ہے تو پھر میرے اسلام میں جو غلاموں نے پالیاں نہیں جھوٹا کیسے؟ پھر وہ کیوں جھوٹا؟ اس نے بھی تو یہی کہا ہے کہ کچھ مسئلے ہونے کے اندر کچھ باقی رہ گئے تھے جو میں پوچھتا ہوں، اللہ نہ کرے تمہارا یہ عقیدہ، لیکن میرے بھائیوں کبھی سوچے تو صحیح کہ بھولے پڑھنے صحیح تمنے بھی تو یہی عقیدہ نہیں اچھا کہتے یہ کام اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نبی کے زمانے میں یہ کام اترا نہ قرآن اور اللہ محمد سے قرآن کا ہے دین کا بولو ہے دین کا۔ پھر مطلب یہ ہے یہ دین کی بات نبی کے بعد پتا چلا کہ پہلے پتا چلتا تو قرآن ہوتی ہے نبی کے پربھاؤ سے، بعد میں پتا چلا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بات دین میں بعد میں ہے، یہ بات دین میں بعد میں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے نہیں تھی، اس لیے آگے دین کو مکمل کیا تو پہلے دین مکمل ہے۔ اگر یہ بات دین کی تو نبی نے کیوں نہیں بتلائی، قرآن میں کیوں نہیں آئی؟ اگر دین مکمل ہو گیا تو بعد میں یہ وہی کس نے نازل ہوئی ہے، کس نے نازل کی ہے؟ اور اسی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہمارے دین کو نہ لے کر اس بات کو لوگوں کو سمجھ تھا، جس سے آمنہ کے لال کی مور نہیں لگی ہوئی، وہ دین کی بات نہیں، وہ شیطان کی بات ہے۔ اس کی مثال چھوٹی سی پہنچ سکتے لیے کسی کے پیسے سیدھی سادی کی مثال ہے۔ ایک آدمی سبزی خریدنے کے لیے ڈھائی سے پانچ خریدنے کے لیے ایک اتنا لمبا ہوتا اور خوبصورت ہوتا ہمارے سستے اور ہاتھ کے پر اعلیٰ رنگ اس کے چلے سارے کس کے لگے وہ جا کے کہتا ہے یہ ہوتا ہے تو باہر ہو جس اور کیا کہ رقبہ ہوا ہے یہاں پاگل ہے، یہاں کیا احساس، یہاں پاگل ہے، یا اس کا منہ نہیں یہ پڑھتے ہیں لوگ میں دفتر والے لوگ اتنے لوگ پڑھتے ہیں دوری میں یہ آپ سے اچھا ہے، اس کا رنگ خوبصورت، اس کی چھپائی اچھی، اس کا کپڑا اچھا، وہ کالے والے ہوگا بیوقوف کاغذ نہیں چلتا، حکومت کی مور چلتی ہے، کاغذ نہیں چلتا حکومت کی۔ اور اللہ کے بندو جو تمہارے خوبصورت بنائے ہوئے کاغذ سے نہ خریدے جائے اور تم نے جنت کو اپنے خود ساختہ بناتی اللہ سے چاہ کے خرید لیا جائے، مطلب اگر تمہارے بنائے ہوئے اللہ سے جنت مل جائے تو محمد جنت کے دروازوں پر
دینی تھی تو مجھ کو کیوں بھیجا تھا؟ میری فائل کرنے کی ضرورت ہے. میری بات کی کیا کیا ہوا؟ دنیا جو جاتی جاتے جوتے چھاپ جاتا کوئی اللہ کے مدد سے اتنا پاکستان میں دریا جو ہوگا جوتے چھاپ گیا اس کی ماں کے دنیا کے اندر سکہ چوری کا نہیں چل سکتا. اور بڑھ آ رہی ہے کون سکتے لوگوں کے لیے اس حکمران کی ماں کے بغیر دنیا کے اندر چوری کا سکہ نہیں چل سکتا. اور کیونکہ کائنات کے امام کی موت ہے جن کے اندر سکہ کیسے چلا ہوا ہے. اور چیز ہے یا کہو کہ سارے کائنات کے مہر کی کوئی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو حاصل نہیں کرا پھر دیکھو ہمارا رشتہ سنیے آپ ہمارے مطلب آخری بات کہتا ہوں مانے کیا کرتے ہیں اور جن کو محبت ہوتی ہے وہ شور نہیں مچاتے وہ چھڑاتے ہم نے کہا ساری کائنات کے لیے سوال اکٹھے ہو جائے کوئی ایسا مسئلہ جوان سے جس کے عابدت کے نام کی بات نہیں ہے کعبے کے نام کی قسم ہے اور اس کو بدلا دیں گے کعبے کے جیسے بہت آگے کی بات ساری کائنات اپنے مالک مالا اس کی جگہ نام اس کا لیا ہے اور مالا ہے تو محمد کے نام کی بات اٹھاؤ اور اگر نام محمد کی بات نہیں ہے ساری کائنات کی بات لگی ہوئی ہو ہماری گردنوں پر کائنات جا سکتا ہے دنیا کی کسی موت کے سامنے ہماری گردن کو جھکایا نہیں جا سکتا. ہمارے پیار کو بتا دیں ہمارے پیار ہمارا پیار ایک شادی کی بات ہے یہ جتنے دیکھی بڑا بڑا دو پھر گزاری ساری ہے ایک تمہارا پیار ہمارے دو پیار عاشق ہو گیا میرے پیچھے تو میری بہن مجھ سے بھی خوبصورت آ رہی ادھر پیچھے بچہ ہوتا تو پیچھے دیکھنا پڑا رہا ہم سے سنو ہم نے اس سے عشق لگایا ہے ہم نے اس کو اپنے جی میں بسایا ہے کہ جس کے بارے میں حسان ابن ثابت نے کہا ہے کہ وَأَحْسَنَ مِنْ قَلَمْ وَأَجْمَلَ مِنْ قَلَمْ صَحَابِ وَيُقْسَمُ مُحْرَمٌ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ اللہ کا تخالف کا بڑا بتاؤ کہ کچھ سے خوبصورت چہرہ کسی آنکھ میں کبھی دیکھا ہی نہیں اور کچھ سے اصلی وجود کسی ماں نے کبھی دیکھا ہے آپ کو 3 منٹوں میں آصف کیسے رہے اور دیکھیں
کو خود پلائی مانگ رہا ہے، بیٹے کو وضو کی رجوع آ رہا ہے اور ممی نہ آتی دادا سیکھ گئی اللہ بیٹا رہنے لگا تھا آپ کو کہا نصیب نہیں ہوتا ہے آپ جانے بات ہے بیٹا چیز کے لیے جایا جاتا ہے وہ کو بڑا پکڑ نہیں رہا اور سوال کر رہا ہے پورے چیز میں سیکھتا ہے کہا چیز میں تو چلی کروائی ہے یہ سیکھو تو کی کہنا آپ کو سمجھ نہیں ہے میرے پیر کی سنتے تھلے ہی چلے یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آتا ہمیں یہ فلسفہ سمجھ ہمیں نہیں آتا یہ بات سیدھی سادی ہے ہم نے رحمت کائنات کا چہرہ کو نور دیکھا اب ہر چہرے کو دیکھنے کے بعد کسی اور چہرے کے دیکھنے کی حسرت باقی ہم نے ایک چیز سیکھا ہم نے ایک چیز سیکھی اور اس کی محبت اتنی ہمارے دل میں پک گئی ہے کہ ہم سوچتے تھے کوئی دوسرے کے لیے جگہ باقی اور یہ سارے کا پکڑو آمنہ کے لال کی محبت سے اب اس میں کسی دوسرے کی محبت کا کچرا بھی ڈلنے کی گنجائش تمہارا دل ماشاء اللہ گجرات کے بچے جیسا جس میں ان کی بھی محبت اور سورہ شریف سے لے کر یسوع شریف تک سب کی محبت ہوئی تمہارا دل ہے لیکن میں اپنے کائنات کے تاجدار کی توہین سمجھتا ہوں کہ جس چیز نے وہ بستا ہے اس کے ساتھ کسی اور کو بھی بسائے میرا یہ دل گوارا اس پریشانی کو اپنے رب کے سجدے کے سوا کسی دوسرے کے سجدے کو سجانا جائز نہ سمجھا کہ اس سے میرے رب کی توحید کی توہین آتی ہے اسی طرح میں نے اپنے دل کی محبت میں نبی کی محبت کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرانا چاہا اس لیے کہ اس سے محمد کی عظمت کی توہین ہوتی ہے اس لیے میرے سجدوں کا مالک بھی ہے اور میرے دل کی محبتوں کا مالک بھی سجدوں میں بھی کوئی شریک نہیں کہ اس کی توحید میں خلل نہ آئے اور دل کی محبتوں میں بھی کوئی شریک نہیں کہ اس کی عظمتوں میں شرک نہ آئے لوگوں بات بھی تو سیکھ ہے اور یہی بات میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں اور علماء اگر اپنی زبانوں کو چلوائے اور اپنے کلموں کو پولیس کی لاٹھیاں بنا لے تو پھر علماء میں اور عام لوگوں میں کوئی ہے علماء کو آپ قریب کے ساتھ آؤ میں نے آپ کی خدمت میں ان کو اکٹھا کر لو رب کے قرآن کی بارگاہ میں لے چلو محمد کے سرحد کی بارگاہ میں لے چلو جس کا قرآن صاحب دے وہ سچا جس کا نبی کا فرمان صاحب دے وہ اور جو اس میں نہیں دنیا کی کوئی طاقت ہم کو دین بنا کے بنوا سکتی وہاں سے بتاوا تھا الحمدللہ ان لوگوں کو عمل پاگل نہیں ہونے جس کو ڈاکٹر کوئی عدالت کے اندر ایک محبت میں دوسرا جنگ ریلوے لگایا ہے جس کا نام خدا حسین قادری ہے اور خدا حسین خدا علی قادری واقف ہے جس نے اس وقت کے اندر یہ فتویٰ دیا اور پاکستان کے سارے اخبار میں یہ فتویٰ چھپا ہے کہ جس جنگ مختلف نبی کے امام کے پیچھے یا قادر کے امام کے پیچھے امام راتی اور اس کا نکاح ہو گیا وہ
زنا اور خطرے کی اور سب کو شریع امامت کو جج بنانا ہے. ریلیوں کا مان کر رہا ہے کیوں ریلیوں کو جج رہا ہے اور وہ مفتی شریع کے بیٹے اور وہ پولیس کمی کے بیٹے جناب اسلامی کے ساتھ اور وہ ملک روانی کو جج رہا ہے شیعوں کی طرف سے تاکہ عالم کو جج رہا ہے. اس عالم کو اگر اس ملک میں کوئی جماعت نظر نہیں آئی تو وہ حدیثوں کی جماعت کوئی ایسے وہ باقی عدالت میں شریع عدالت میں سپریم کورٹ میں اگر نہیں لگایا تو پھر حدیثوں کے لگا مر جاؤ گے تو اس کے باوجود ہم اس کو مالش کر رہے ہو انشاءاللہ مالش کرنے والے بھی جائیں گے مالش کرنے والے بھی جائیں گے آپ کو بلا سکتا یہ ہماری غیرت کا تقاضا ہے. باقی مرے ہوئے کو ہم نے یہ بھی تو باقی یہ تو مرے ہوئے کی بیٹی ہے ہم نے اس سے باقی کروائی اور تمہیں یاد ہے کیا سارے جہاز کے اندر جب بڑے ہوئے 30 لاکھ خطرے چوننے والے بڑے چوننے والے ہاتھ چوننے والے ملا جب ان کو پتوں کے خلاف بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی پورے پاکستان کے اندر پتوں کے آ جانے کے بعد جیسے جس کے خلاف بات کی تھی وہ اللہ کے بندوں کو یہ بندہ یاد ہے نہیں یاد میرے بچوں میں یہاں سے آگ لگائی گئی دلانے کی کوشش کی گئی اللہ نے کہا تھا کہ ہماری مقصد سے چرچا کر کے اس کو یہ بولنے کے وہ بنا کے آج بڑے چیز میں ہٹان کرتے ہیں جنہوں نے انگلی کو لاکھوں بھی نہیں کٹوایا وہ بڑے اس میں بڑا بن گیا اور اس دنیا ایک مجموعے کے خلاف یہ اکبر کی بات ہے بہادری کی بات ہے گرے ہوئے کو ماننا یہ کیا بات ہے اور اللہ کا مطلب نہیں سے ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری لڑائی یا آپ کے خلاف ہے ہوگی رہتی صرف پاکستانوں کو گولیاں جس کا لکھتا نہیں جاتا ہم چین سے بیٹھیں گے انشاءاللہ باقی یہ انشاءاللہ ماضی میں بھی ہم نے ثابت کیا ہے حال ہمارا دعا ہے مستقبل کی دعائی دینا کہ ہم اللہ کے مطلب کریں گے پاکستان میں محروم چلے ہوئے اسلام کے سوا کسی اسلام کو چلنے دیں گے کسی ہندو کو چلنے دیں گے بڑے ہوئے چلنے چاہتے ہیں ہمیں زندہ کا بھی چلنے دیں گے انشاءاللہ جب وہ زندہ تھا تبھی ہم نے چلنے نہیں کیا ہم بڑے ہوئے کو چلانا ہے بڑی غلطفہمی کا شکار ہے ان خلافی وفلسفی ومحمدہ ومنافی اللہ رب العالمین ہماری زندگی ہماری بقا ہماری ذکریات ہماری ساری قربانی ہے اللہ کرے کسی دوسرے سے اور انشاءاللہ ہم اس ملک کے کتاب و سنت کے نظام کا نظام کرتے رہیں گے انشاءاللہ اور اسی کو انشاءاللہ کتاب و سنت کا نظام کتاب و سنت کا نظام کرتے رہیں گے امامیت کا کس طرح بول کوئی کوئی موجی ہے کہ فاضل کو بتا سکتا ہے انشاءاللہ باقی ایک بات ایک تو اچھا ہے میرے کو ایک ہی اپنے والے بہت اچھا سے سوچ جمہوریت کی بات کرنے کے لیے تم جہاں سے سزا میں رہو بجا میں رہو ہم پاکستان میں رہتے ہیں یہ وہ ملک ہے جو بڑا ہی جمہوریت کی بات ہے اگر ایسی بات نہیں کہ ایڈمنسٹریشن مارکیٹ یا کسی سہولت کو بڑا کیا ہے اور گورنمنٹ صاحب کے چوہے میں بولنی جتنا کرنے کے لیے اس کی بات کرتے ہیں ان کو پوچھو کہ یہ ملک تمہاری جمہوریت کے ذریعے اگر تم جمہوریت نہیں مانتے تو اپنا جمہوریت کو اٹھا کے کسی اور جگہ ہے اسی لیے ہم نے یہ کہا ہے کہ اس ملک میں دو چیزوں کے خلاف ہم کوئی بات سننے والا نہیں کرتے نہ اللہ کے دیے ہوئے اسلام کے خلاف جمہوریت کے خلاف اور اس لیے نہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ایسی اسلام ہے میں نے کہا ہے کہ لوگوں کو حق بات کہنے کی آزادی ہو جمہوریت اسی کا نام ہے لیکن مذہبی جمہوریت اور اس کو اپنے قوم کے کلنے سے بھی زیادہ کم کر سکتے ہیں آپ نے اپنی جمہوریت کس کا نام ہے لوگوں کو حق بات کہنے کی آزادی ہو ہمیں اپنا مذہب پھیلانے کی آزادی ہو ہمیں
حکومتوں سے تفتیش کرنے کا اختیار ہو اور اس وقت آپ کے کام کرنے کے طور پر یہ حالہ بچھا سکے جمہوریت ہے اسی کے ذریعے پاکستان بنا ہے جو جمہوریت کی مخالفت کرتا ہے پاکستان کی مخالفت کرتا ہے اسلام کی مخالفت کرتا ہے اور پھر ہم پاکستان کے اندر اگر کسی دینی جماعت کے دستور کے اندر جمہوریت کے حاصل چلے ہیں تو وہ ہمارے مولانا سید محمد محمود رفیعی رحمۃ اللہ علیہ اور محمد اسماعیل صدیقی رحمۃ اللہ علیہ یہ ہے کہ پاکستان کے دستور میں بھائی قبول کرے کہ ہمارا صحیح دستور جمہوری ہوگا وہ تو جمہوریت کا اسلام ہے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا صابرهم فی الحرب میرے نبی کئی کام اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ اپنے صحابہ کو مشورہ کرے اگر معصوم ارے خدا باپ نے بھائی اکثر مشورے کا حکم دیا گیا معافی کا ہے جو اپنی معافی پہ ہم کو حکم لگا اس لیے سن لو انشاءاللہ نبی یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس مقصد کے لیے لوگوں کو نئی سیاسی انتظارات کو ادا کرنے کے لیے اور اسلام کے بارے میں جو بات بھاگیوں نے سوچتے دماغوں سوچتے دماغوں ان کو دور کرنے کے لیے اپنے نوجوانوں کو افغان بنانے کے لیے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ پرسوں اتوار کو پرسوں اتوار کے لیے انشاءاللہ جمعیت نبی پاکستان کے ڈاکٹر آپ کی دوسری وقت انشاءاللہ یہاں بھائی نماز مغرب کے بعد انشاءاللہ نوجوانوں کو علماء کو جنہوں نے جلسے میں وقت کر حصہ لیا ان کے یہ بات میں شکریہ کی ایک تقریب منعقد کی جائے گی اور انشاءاللہ میرا مغرب سے لے کر عشاء طویل خطاب ہوگا اسلام اور جمہوریت کے موضوع پر انشاءاللہ سارے لوگ تشریف اور نوجوان ہم جو کہتے ہیں جو اپنے نوجوانوں کو بھی پلا دے انشاءاللہ عزیز نماز مغرب سے لے کر نماز عشاء تک نماز عشاء بھی ادا کی جائے گی انشاءاللہ ہمارا جلسہ یہاں انشاءاللہ عزیز 5 بجے نماز عصر کے بعد ہوگا یہاں سے ہم خطبہ لے کر جماعت بنانے کے لیے جو لوگ چلنے چاہے وہ بھی تیاری کر لیں انشاءاللہ دوسرا جلسہ ہم سیالکوٹ میں 2 مئی کو نماز عصر کے بعد 5 بجے چوک شہیدم ہوگا اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی جمعہ المبارک میں پہلے حدیث کے زیر اہتمام محمد ہونے والے اس عظیم شعور چلتا ہے عام کی کامیابی پر جسے ہم نے اپنی احوانی سے کامیابی اور کامیابی سے ہمکار کیا آپ کا حضرات کو اس پر مبارکباد دیتا ہوں اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی توحید کے ماننے والوں اور اپنے رسول کے پیروکاروں کے اس اجتماع کو قبول فرما دے اور جن لوگوں نے اس میں محنت کی ہے